السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ فی الخلق والامر واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وهم كالنجوم في السماء للاقتداء والاهتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے، پیر سے لے کر جمعے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے. اور پروگرام کے ترتیب سے آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کو جو سوالات ذہن میں آتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. جو ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں سورہ انعام کے بارے میں، آج اس کی آخری آیتیں ہیں. کل جو کچھ آیتیں زیر گفتگو آئی تھیں اس میں یہ تھا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے. وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین ہے. یہ ہر مومن کا ایک نعرہ ہونا چاہیے. گویا ہر مومن اپنے دل میں اس کو لکھ لے کہ میری زندگی اللہ کے لیے، میری موت اللہ کے لیے. یعنی زندگی کے تمام کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. یہ دو عبادتوں کو جو خاص طور پر ذکر کیا، اس کی وجہ یہ ذکر فرمائی کہ چونکہ دو فارم آف عبادت، فارم آف ورشپ، طریق عبادت ہر مذہب میں چلے آ رہے تھے. ایک سجدہ اور ایک قربانی. یہ دونوں کو اللہ کے لیے کر دیا گیا. اس کا مطلب شرک کو بالکل ختم کر دیا گیا کہ ذرہ برابر بھی شرک کی گنجائش نہیں. ہمارا سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا، اور ہماری قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہوگی. بہت سے ناواقف لوگ ہیں جو آج بھی مزاروں کے چوکھٹوں پہ جا کے قربانی کرتے ہیں. یاد رکھیے وہ قربانی حرام ہو جاتی ہے. اس جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، چاہے بسم اللہ پڑھ کر ذبح کیا جائے، کیونکہ یہ قربانی آپ نے صاحب مزار کے لیے کی ہے. جس طرح ہندو لوگ، مشرکین لوگ بتوں کے سامنے ذبح کرتے تھے، جس طرح وہ حرام ہے اسی طرح یہ بھی حرام ہے. ما اہل لغیر اللہ. آج جو آیت پڑھی گئی قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اس میں اس مشرکین کے اس قول کا جواب دیا گیا. مشرکین میں سے ایک نے یہ کہا، وہ یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے دین پر آ جائیں، یعنی شرک پر آ جائیں، میں آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. اگر کوئی گناہ ہوا اس پر آنے کا تو اس گناہ کا وبال بھی میں اپنے سر پہ لے لیتا ہوں.
دو جواب دیے گئے۔ پہلی آیت میں ایک جواب دیا گیا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو رب مان لوں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، وہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ پروردگار جسے ہم کہتے ہیں پالنے والا، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، اس کی پرورش کا ہر نظم ہو گیا ہے، ماں کے رحم کے اندر اس کی پرورش ہو رہی ہے، بچہ باہر آیا اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ جانوروں کے بچوں کو دیکھو، پرندوں کے بچوں کو دیکھو، انڈے سے نکل رہے ہیں، پرورش ہو رہی ہے اور عجیب انداز میں ہو رہی ہے۔ انسان ان کو رزق نہیں پہنچا سکتا، اللہ پہنچا رہا ہے۔ بہت باریک سا کیڑا ہے، مونگا جسے کہتے ہیں، سمندر کے کنارے چلتا بھی نہیں، وہ رینگتا ہے، اللہ اس کو بھی رزق پہنچا رہے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین کہا گیا۔ تو اس رب کے ہوتے ہوئے جو ہر چیز کا رب ہے، میں کسی اور کو رب مانوں؟ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، ہر نفس جو کر رہا ہے اسی کو اس کی وبال اور اس کی جزا سزا اسی کو بھگتنا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، دوسرا جواب یہ دیا گیا جو یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ذمے لے لوں گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کسی کو کسی اور کی وجہ سے سزا نہیں دی جائے گی۔ جو عمل کرے گا برائی کا، برا عمل کرے گا، اسی کو اس کی سزا ملے گی، اس کے کرنے کی وجہ سے کوئی اور گنہگار قرار پائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جیسا جواب ایک اور جگہ بھی دیا سورہ عنکبوت میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کافروں نے ایمان والوں سے یہ کہا، کیا کہا؟ لِنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو ہم اپنے سر لے لیتے ہیں، تم اس طرف آ جاؤ۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، یہ مشرکین، یہ کافرین مسلمانوں کے، مومنین کے گناہوں کو اٹھانے والے نہیں ہیں۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ، تم جو کر رہے ہو تم سے پوچھا جائے گا، وہ جو کر رہے ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ اور سورہ روم میں بھی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ جو حدیث میں آیا کہ جس نے کوئی برا طریقہ جاری کر دیا، لوگ اس پر برائی کرتے رہے، تو اس برائی کرنے والے کو بھی اس کی سزا ملے گی، اور جس نے یہ برے طریقے کو جاری کیا اس کو بھی سزا ملے گی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سزا جو ملے گی برا طریقہ جاری کرنے والے کو، وہ سبب بننے کی سزا ملے گی، کہ تو سبب بنا ہے، تو ریزن بنا ہے دوسرے کے گناہ کرنے کا، یعنی جو دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں، چونکہ تو نے یہ گناہ پہلے کیا اور تیرا طریقہ لوگوں کو معلوم ہوا، اس لیے لوگ گناہ کر رہے ہیں، اس لیے سبب بننے کا گناہ ہوگا۔ جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قتل بھی دنیا میں ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا کچھ وبال قابیل کے کھاتے میں جاتا ہے، جس نے سب سے پہلے قتل کیا تھا، کہ اس کا وہ قتل کرنا سبب بنا بعد والوں کے قتل کرنے کا۔ ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے، یہی آیت اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، سورہ نجم کے اندر، یہ تیسری جگہ پر ہے کہ ہر نفس کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب مدثر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کے وقت جب نیند، یعنی بستر پہ سونے کے لیے لیٹا ہوں، مجھے ایک خیال آیا۔ قرآن کی سورہ نجم کی آیت یہ کہہ رہی ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے کیا ہے۔ اور دوسری روایتیں جو حدیث میں آتی ہیں کہ بھئی یہ کرنے پر مرحوم کو آپ ثواب پہنچاتے ہیں، وہ اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب اگر کسی نے کوئی عمل کیا ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے مرحوم کو پہنچائے، اس کا ثواب مل گیا۔ تو قرآن کی آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہی ملے گا جو اب خود نے کیا ہے، دوسروں کے عمل کا فائدہ نہیں ہو سکتا، اور حدیث میں فائدہ پہنچ رہا ہے۔
بس یہ ایک اشکال اور سوال دل ہی میں آیا، سوچا کہ کیوں نہ اسی وقت جا کر مولانا رشید احمد گنگوہی سے اس مسئلے کو حل کر لوں۔ نانوتا سے گنگو جو ہے وہ 25 کلومیٹر ہے، کہا بس میں رات میں ہی چل پڑا، بستر سے اٹھ گیا کہ پتہ نہیں اگر موت آ گئی تو میرا اس سوال کے ہوتے ہوئے موت آئے گی۔ صبح سویرے تہجد کے وقت پہنچا، پوری رات چل کر۔ حضرت اس وقت وضو ہی کر رہے تھے، میں نے سلام کے بعد فوراً یہ سوال پیش کر دیا کہ نہ معلوم زندگی کا کیا بھروسہ ہے۔ حضرت نے مختصر جواب دے دیا جس سے پورے اشکالات ختم ہو گئے۔ فرمایا جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وہی ملے گا جو اس نے کیا ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے اعتبار سے جو شخص ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے وہی ہے۔ کوئی شخص دوسرا آدمی اپنے ایمان سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اور حدیث جو کہہ رہی ہے وہ عمل کا نفع پہنچتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی عمل کیا ہے نیک عمل، اس کو ہم اپنے مرحوم کو پہنچا رہے ہیں، وہ اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مرا ہے اور ایمان والا اگر چاہے کہ اس کو کچھ نفع پہنچا دے اپنے ایمان کے ذریعے، وہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی حالت میں مرا ہے تو پھر اس صورت میں عمل کا نفع پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ والی حدیث بھی موجود ہے۔ جو لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ نہیں جو کچھ آپ نے خود کر لیا وہ کافی ہے، باقی ایصال ثواب نہیں ہوتا، قرآن اور حدیث کا انکار ہے، وہ پہنچتا ہے۔ وہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، چاہے وہ نیک عمل عبادت کی شکل میں ہو، چاہے وہ نیک عمل ذکر اور تلاوت اور قرآن کی شکل میں ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم کو تمہارے رب کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تم کو بتلائے گا وہ باتیں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں صاحب اختیار بنایا، خلیفہ بنایا، لوگ چلے گئے تم ان کے وارث بن گئے۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے، چاہے مکان ہو، چاہے زمینیں ہوں، چاہے جائیداد ہو، یہ سب کسی نہ کسی کی تھی پہلے، اللہ نے ان کو اس دنیا سے رخصت کر دیا، ان کی موت واقع ہو گئی اور تم ان کے جانشین بن گئے، چاہے وراثت کے طور پر، چاہے خرید و فروخت کے طور پر تم نے خرید لیا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ دراصل ان لوگوں کا ہے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور یہ آپس میں تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو کم مالدار، کسی کو غریب بنایا۔ اسی طرح سمجھداری اور علم کے اعتبار سے کوئی بہت سمجھدار ہے، کوئی کم سمجھدار ہے، کوئی بیوقوف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ذلت اور عزت کے اعتبار سے بھی اللہ نے کسی کو بہت عزت دی، کسی کو کم، کسی کو ذلیل کر دیا ہے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، مقصد کیا ہے اس کا؟ تاکہ تمہاری آزمائش ہو، جو تم کو دیا گیا ہے اس نعمتوں پر تم شکر ادا کرتے ہو یا نہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک آپ کا رب سخت عذاب دینے والا بھی ہے اور بے شک آپ کا رب غفور الرحیم بھی ہے۔ اللہ کی دونوں صفات جلالی اور جمالی دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کر دیا۔ تمام صفات جتنی بھی ہے اللہ کی، اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں پر ہو سکتی ہے، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ۔ صفات جمال کیا ہے؟ احسان کرنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، مشفق ہے، مہربان ہے، عادل ہے، یہ سب صفات جمالیہ ہے۔ اور صفات جلالیہ کیا ہے؟ الجبار زبردست ہے، العزیز غالب ہے، ذو انتقام المنتقم انتقام لینے والا ہے، شدید العقاب بہت سخت سزا دینے والا ہے، سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے، صفات جلالیہ ہے۔ اور یہ دونوں کو اللہ نے ایک جملے میں بیان کر دیا،
ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، بے شک آپ کا رب جلدی سزا دینے والا بھی ہے اور مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا بھی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سیکشن میں آپ کے لیے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو لائنیں کھول دی گئی ہے۔ اسٹوڈیو کا نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر، اس پر آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب میرے دو سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے، ایک بندہ غلط کام کرتا ہے تو پھر بندہ وہ قتل ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ بندہ شہید ہو گیا ہے، اس کا مجھے بتا دیں۔ تو دوسرا جو ہے نا، جو آپ 14 سجدوں والا وظیفہ بتاتے ہیں پلیز مفتی صاحب وہ بتا دیں تو دعا میں یاد رکھا تو۔ اچھا، یہ جو قتل ہوتا ہے یہ کس نے قتل کیا اس کو؟ آپس میں لڑے ہیں کوئی؟ جی جی آپس میں لڑے ہیں نا، تو وہ انہوں نے قتل کر دیا نا۔ مسلمان لڑے ہیں؟ جی جی مسلمان لڑے ہیں۔ اچھا 3-4 دن پہلے کی بات ہے نا، ہمارے ادھر جدھر ہم رہتے ادھر فوت قتل ہو گیا نا بندہ۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بتا دیں۔ السلام جی علیکم ورحمۃ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعا ہے ماشاءاللہ۔ عرض یہ ہے کہ وہ قرآن پاک میں مجھے ریفرنس چاہیے جہاں پہ وہ دیا ہوا ہے کہ جو حقوق بعد ہے وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ کیا معاف نہیں کیے جائیں گے؟ جی کیا معاف؟ حقوق بعد معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اچھا، وہ ریفرنس مجھے قرآن پاک سے چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت بہت مہربانی، شکریہ۔ ہماری ایک بہن کا جو سوال تھا کہ ایک بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور پھر جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور وہ قتل ہو گیا ہے، لوگ اس کو پھر شہید کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اب مجھے آپ کے یہاں جو واقعہ پیش آیا ضروری نہیں کہ یہ حدیث اس پر فٹ بیٹھے، لیکن میں آپ کے سامنے جو حدیث بیان کر رہا ہوں وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ ایگزیکٹلی وہی واقع ہوا ہو جو آپ کے یہاں واقع ہوا ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی تلواروں سے آپس میں ملتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، فالقاتل والمقتول کلاہما فی النار، تو قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں۔ صحابہ کرام کو سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل کے بارے میں تو ٹھیک ہے جہنم میں، لیکن مقتول بھی جہنم میں جائے گا، یہ کیسے؟ یعنی ظاہراً بھی سوال ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی وہ مارا جا چکا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم مارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، یہ جو مارا گیا ہے اس کا وار کامیاب نہیں ہوا، ورنہ یہ بھی تلوار لے کر تو آگے بڑھا تھا اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنے کے لیے، تو یہ بھی چونکہ آگے بڑھا ہے، اس نے بھی تلوار کھینچی ہے، فرق صرف یہ ہوا کہ قاتل جو تھا اس کا وار اس پر چل گیا، یہ مارا گیا، ورنہ نیت تو اس کی بھی تھی اس کو مارنے کی، اس لیے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ جہاں تک دوسروں کے ساتھ تعلق ہے، مطلب اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں کسی کافر نے اس کو اچانک مار دیا ہو یا مسلمان نے مارا ہے لیکن آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، جیسے لوگ بہت سی جگہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے کہ بس اس کو مارنا ہے، اس پر فلاں کا حق ہے، فلاں نے ہم کو مارنے کے لیے پیسے دیے ہیں، بس اس کو مارنا ہے، ایسے حالات میں جو مارا جائے گا اس کو تو شہید کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے کہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیا ہے تو اس کو شہید نہیں کہا جا سکتا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ آپ کو اللہ۔ سب سننے والوں کی خدمت میں السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب میں ایک مسئلہ پوچھنا ہے، جیسے میں نا روزانہ
کل مسلمان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھتی ہوں جی تو وہ نیت کر کے پڑھتی ہوں. کیا مجھے بعد میں بخشنا چاہیے کہ ایسے ہی میری نیت پہنچ جاتی ہے؟ اچھا ٹھیک جو ہے. وفات پا چکے ہیں مسلمان جو زندہ ہیں جو قیامت تک آئیں گے ان کے لیے پڑھتی ہوں. جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا. دوسرے میرے سسٹر بیمار ہیں ان کے لیے دعا فرماتے ہیں. میرے بھائی بہنوں کے لیے دعا فرماتے ہیں. انشاءاللہ ضرور. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم کچھ ورحمۃ پڑھنے اللہ. کے لیے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ وہ 14 سجدوں والا عمل قرآن مجید میں سجدے تلاوت جو ہیں وہ 14 ہیں، 14 سجدے ہیں. پورے قرآن میں سے جہاں جہاں سجدے ہیں ان کو نکال کر اس پر نشانی لگا دیں. آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے یہ عمل کریں کہ آپ پہلی آیت جو سجدے کی 9 پارے میں ہے وہ پڑھیں اور سجدہ کر لیں. پھر جو دوسرا سجدہ ہے وہ پڑھیں پھر سجدہ کریں. پھر تیسرا سجدہ ہے وہ پڑھیں اور اس طرح 14 سجدوں کی آیتیں پڑھ کر جب 14 سجدے ہو جائیں اس کے بعد دعا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو دعا ہوگی وہ قبول ہو جائے گی. یہ مستجاب یعنی دعاؤں کی قبولیت کا عمل ہے. یہ ہمارے بھائی کا جو فون تھا کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، یہ اس کے بارے میں قرآن کی کوئی دلیل دیجیے. پہلے تو آپ نے یہ جو شرط لگائی ہے قرآن کی دلیل ہو. دیکھیے ہمارے پاس دلائل جو ہے وہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہمارے لیے دلائل ہے. اگر کوئی بات دلیل حدیث میں آئی ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے. حدیث قرآن ہی کی تفسیر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان کر دیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایکسپلین کر دیا ہے اپنے الفاظ کے ذریعے، جن کو ہم حدیثیں کہتے ہیں. یہ قرآن کی ایکسپلینیشن ہے. اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین نے جب جب آیت نازل ہوئی اس کا موقع ذکر کر دیا، جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں کہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، اس آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب نازل ہوئی، تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ اس وقت آپ نے یہ فرمایا یہ آیت نازل ہوئی. کسی کا یہ سوال تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، کسی نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی سوال کے جواب کے طور پر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس کون ہے؟ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئے گا اور حق تعالی شانہ کے دربار میں جب پہنچے گا تو حق کا اس کا مطالبہ کرنے والے آئیں گے، وہ لے کر چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ہر حق کے بدلے میں نیکیاں دے گا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، نیکیاں کی ہیں، عبادتیں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، سب جمع رکھا، لیکن جو حقداروں کا حق تھا وہ باقی رہا. وہ آخرت میں مانگنے والے آئے اور اس کو لے کر چلے گئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، آخرت میں اس کا تقاضا ہوگا اور یہ جب تک ادا نہیں کرے گا وہ ادا نہیں ہوں گے. صرف توبہ کرنے سے بھی یہ ادا نہیں ہوتے. توبہ کرنے سے بھی اگر کسی کا مالی حق ہے یا بندے کا حق ہے وہ اسی وقت معاف ہوگا جب آپ اس کو ادا کریں یا بندہ اس کو خود معاف کر دے تب ادا ہوگا. یہ اس حدیث سے ثابت ہوا ہے. مفلس والی روایت سبھی جانتے ہیں. دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ 2 رکعت نفل نماز میں روزانہ پڑھتی ہوں مرحومین کو بخشنے کی نیت سے، ان کے ایصال ثواب کے لیے. آپ کی جو نیت شروع میں ہوتی ہے اس نیت کے مطابق آپ کی نماز کا ثواب پہنچ گیا، لیکن پھر بھی آپ دعا کریں ان کے لیے، ذرا تفصیل سے مانگیں، ان کے لیے جنت کی نعمتیں مانگیں، ان کے لیے جہنم سے عذاب سے حفاظت مانگیں، تو پھر یہ اچھا ہے. اس لیے کہ ہر نماز کے بعد آپ دعا مانگیں. اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ ہم سے خوش ہے، ایسے موقع پر دعا مانگنا یہ قبولیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد دعا مانگنا ثابت ہے، اس وجہ سے آپ بھی دعا مانگیں، یہ اچھا ہے. آپ کی بھی بہن بیمار ہے، حق تعالی شان ہو اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. حق تعالی شان ہو آپ کے گھر میں سکون اور عافیت نصیب فرمائے. اس پر روزانہ آپ سورہ مومنون کی آخری 4 آیتیں پڑھ کر
دم کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔